پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد پاکستان میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے بھی نئی سیاسی جماعت بنا لی، نام پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین رکھ دیا۔ 57 سابق ارکان اسمبلی کی شمولیت کا دعویٰ۔ پشاور میں پرویز خٹک کی زیر صدارت پارٹی بیٹھک، حاجی شوکت علی، آغاز اکرام اللہ گنڈا پور، ضیاء اللہ بھنگش اور دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے 9 مئی سے آنے کا ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی کو قرار دیا۔ کہا پی ٹی آئی چیئرمین کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام اور پارٹی رہنماؤں نے مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو دھچکا، کئی بڑے نام پرویز خٹک کے ساتھ جا ملے۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کی بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شمولیت۔ سابق ارکان اسمبلی اشتیاق ارمڑ، ضیاء اللہ، غزن جمال، پیر فدا، آغاز اکرام گنڈاپور، احتشام جاوید، احمد حسین، فلک ناز، ارباب وسیم بھی پرویز خٹک کی پارٹی کا حصہ۔ اقبال وزیر، انور زیب، عمران خٹک، منصور خان، یعقوب شیخ اور دیگر بھی شامل ہیں۔ سابق صوبائی وزیر بشام انعام اللہ نے پرویز خٹک سے وقت مانگ لیا۔ تحریک انصاف سے آج بزدلوں کا صفایا ہو گیا۔ بے ضمیروں کے ٹولے کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں۔ صدر پی ٹی آئی انصاف خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پرویز خٹک کی نئی پارٹی کے قیام پر رد عمل۔ کہا تحریک انصاف بھرپور مقابلہ کرے گی اور عوام کی سپورٹ سے الیکشن جیتے گی۔ مشوانی ایکس ایم پی اے پی کے 57 ڈسٹرکٹ مردان، نہ تو میں وہاں پہ گیا ہوں، نہ میرا کوئی پروگرام ہے، نہ میرے ساتھ جو ہے کسی نے کنٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا میں اس فیک نیوز کی جو ہے نا سختی سے تردید کرتا ہوں۔ پرویز خٹک کی پارٹی کی جاری فہرست میں شامل کئی رہنماؤں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کی تردید کر دی۔ سابق ایم پی اے افتخار مشوانی اور اعظم خان کی پرویز خٹک گروپ میں شمولیت کی تردید۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ پرویز خٹک گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ افتخار مشوانی بولے کہ وہ کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ قلعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروہوں کے پڑوسی ملک افغانستان میں محفوظ ٹھکانے ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس۔ شرکاء کو داخلی سلامتی کے موجودہ ماحول بارے تفصیلی بریفنگ۔ بتایا گیا کہ دہشت گردوں کو ہمسایہ ملک سے دہشت گرد کارروائیوں کی آزادی ہے۔ ہم دشمنوں کو ہمسایہ ملک میں دستیاب ٹھکانے اور اسلحہ پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والی بڑی وجوہات ہیں۔ کور کمانڈرز کا دہشت گردوں کو پڑوسی ملک میں جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پر تشویش کا اظہار۔ فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر تفصیل سے غور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا بامقصد تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ ہمیں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ملک میں نگران سیٹ اپ لانے کی تیاریاں تیز۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیے۔ حکومتی اتحادیوں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ نگران سیٹ اپ اور آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر بات چیت ہوگی۔ آصف زرداری پارٹی رہنماؤں کو انتخابی مہم کا ٹاسک بھی سونپیں گے۔ راجہ پرویز اشرف کو پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ لاہور میں قیام کے دوران آصف زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ نگران سیٹ اپ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچ گئے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے بارے میں دو بڑی جماعتوں میں مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے۔ یہ بھی طے ہوا ہم جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ فیصلے ہو گئے، مشاورت باقی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی بند کمروں میں نگراں سیٹ اپ سے متعلق فیصلوں پر تنقید۔ دعویٰ کیا کہ ماڈل ٹاؤن بیٹھک میں دبئی فیصلوں پر مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ دو بڑی جماعتوں نے نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کر لی، باقیوں کو کچھ معلوم نہیں۔ وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شاہ محمود کا شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو نمائندے چننے کا حق دینے کا مطالبہ۔
سردار ایاز صادق کی صدارت میں انتخابی اصلاحات کمیٹی کی بیٹھک. وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ کا انتخابی اصلاحات کمیٹی کا مسودہ حتمی ہونے کا دعویٰ. بولے کہ انتخابی اصلاحات کو اب تحریری شکل میں لانا ہے. انتخابی اصلاحات وقت سے پہلے منظر عام پر نہ آئیں، اس لیے بند کمرے میں میٹنگ رکھی گئی. انتخابی اصلاحات کا مجوزہ مسودہ کل کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا. اکا دکا تجاویز کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ وہ آئین سے متصادم تو نہیں. توشاخانہ کیس میں اہم پیش رفت. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے الیکشن کمیشن کی 5 گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست خارج کر دی. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے اعتراضات کو منظور کر لیا. دوسری جانب توشاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب میں پیش ہونے سے معذرت. 19 جولائی کو اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اس لیے نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. IMF کا پروگرام وائلیٹ اور سسپینڈ کر کے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر چھوڑ کے گئے، صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور اپنی کرسی جاتے دیکھ کر ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی کر کے چلے گئے. پی ٹی آئی حکومت ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئی. موجودہ حکومت نے پی ٹی آئی دور کی تباہی کو درست کیا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے سابق حکومت پر تاک کر وار. مہنگائی کی ذمہ دار بھی گزشتہ حکومت کو قرار دیا. کہا کہ پی ٹی آئی نے ملک دشمنی میں تمام حدیں پار کر دیں، جان بوجھ کر IMF معاہدہ توڑا اور مہنگائی کا طوفان برپا کیا. اتحادی حکومت معاشی استحکام والا پاکستان دے کر جا رہی ہے. وزیر اطلاعات کا حکومت کی مدت پوری کرنے اور عام انتخابات نگران سیٹ اپ پہ ہونے کا بھی اعلان. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنی نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لے لی. لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت کی تھی. ریمارکس دیے کہ آپ نظر بندی کے خلاف ڈی سی کو درخواست دیں جو آپ کو سن کر فیصلہ دیں گے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو حفاظتی ضمانت دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا. فریقین کو 1 اگست کے لیے نوٹس جاری. پنجاب حکومت نے ضمانت دینے کا فیصلہ حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے اپیل دائر کی تھی. کراچی میں سٹی کونسل کا پہلا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے. تحریک انصاف کے چیئرمین کی تقریر کے دوران جھگڑا، ارکان کی ایک دوسرے سے ہاتھ ہپائی، نعرے بازی. پی پی قبضے کی سیاست کر رہی ہے. میئر کراچی کو قبضہ میئر پڑھا اور لکھا جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی کا طنز. حافظ نعیم الرحمان کی تقریر کے دوران مائک بند کر دیا گیا. میئر کراچی مرتضی وہاب اور جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان میں لفظی جھڑپیں. حافظ نعیم کہتے ہیں پیپلز پارٹی قبضے کی سیاست اور جمہوریت سے انتقام لے رہی ہے. میئر کراچی کو قبضہ میئر پڑھا اور لکھا جائے. مرتضی وہاب بولے شیروانی چاہیے تو تحفے میں دے دیتا ہوں. حافظ نعیم اپنی انا کی خاطر سب کچھ مفلوج نہ کریں. سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ انصاف کریں اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. یہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف غیر جانبدارانہ تعصب سے پاک مردم شماری کا. ایم کیو ایم نے وفاق سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا. کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اس سے کم کوئی مردم شماری قبول نہیں. حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیں. خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. الیکشن کمیشن پر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کا الزام. کہا کہ حلقہ بندی اور ووٹر لسٹوں میں جو غلطیاں کی گئیں الیکشن سے پہلے ٹھیک کی جائیں. غیر قانونی قرضہ اپلیکیشنز کے خلاف وزارت آئی ٹی کا ایکشن. پی ٹی اے نے 43 لون اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا. ادھر ایف آئی اے راولپنڈی کی دستاویزات میں اہم انکشافات. قرضہ ایپس کے دھندے میں کروڑوں روپے کا کالا دھن استعمال ہوتا ہے. ایف آئی اے کے مطابق لون کمپنیاں کسی بنیاد کے بغیر دن میں کروڑوں روپے جاری کرتی ہیں. چند ایپس کے علاوہ تمام کمپنیاں کسی پابندی اور قانون کے بغیر کام کر رہی ہیں.
महंगाई के वार जारी, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। कराची में चक्की आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। देसी आटा 170 से 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम रह गया। सब्सिडाइज्ड अशिया की अदम दस्तयाबी पर खरीदार खाली हाथ वापस लौटने लगे। टमाटर और आलू की सेंचुरी मुख्तलिफ शहरों में 120 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। महंगा मुर्गी का गोश्त खरीदना मजीद मुश्किल हो गया। बिजली क्यों महंगी हुई? नेपरा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह IMF नहीं, हुकूमती पॉलिसियां निकली। बिजली की असल औसत पैदावारी कीमत 6 रुपये 73 पैसे फी यूनिट है। नेपरा ने पैदावारी कीमत में 16 रुपये 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस शामिल किए, जिससे बिजली की कीमत 22 रुपये 95 पैसे फी यूनिट हो गई। अमरीकी करेंसी की कदर में फिर इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 67 पैसे महंगा 269 रुपए 26 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपया महंगा होकर 286 रुपए का हो गया। सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला सोना 1600 रुपए महंगा 2,14,800 रुपए का हो गया। IMF मुआहदे में श्रीलंका की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक मुआशी बहरान से जल्द निकल आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंकन सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। श्रीलंकन सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किल हालात से निकलने के लिए काविशों की तारीफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की एहतसाब अदालत 20 जुलाई को महफूज फैसला सुनाएगी। शहबाज शरीफ और दीगर के वकील अमजद परवेज के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। किसी भी मुल्क का ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करे और उस शख्स की हिमायत करे जो मुल्क में अफरा तफरी चाहता था। लॉन्ग टर्म पॉलिसी और सबको एक करने की, अगर सबको कोई एक मेज पे बिठा सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। चेयरमैन PTI के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीन मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, पाकिस्तान की मईशत दबाव का शिकार है। मुआशी पॉलिसियों में तसलसल लाना होगा। हमें एक होकर मुल्क के लिए फैसले करना होंगे। MQM के बयानात सियासी माहौल को गरमाने के लिए हैं। हम तलखी बढ़ाना नहीं चाहते। इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। बिल के अस्पताल पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। सादिया दानिश के मद्दे मुकाबल किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सादिया दानिश ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की पहली खातून डिप्टी स्पीकर का हल्फ उठा लिया। तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलने का अज़्म किया। मानसून का नया सिस्टम पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। कल रात तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। कल से शुमाली इलाका जात में तेज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में काली घटाएं रंग जमाएंगी। मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रहने की हिदायत।